یقین نہیں آئے گا آپ کو، لیکن یہ کہانی بالکل سچی ہے۔ کہانی ایک آدمی جیمز کے بارے میں ہے جو 35 سال کا تھا اور ویسٹ ورجینیا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا۔ جیمز کو کوئی اچھا انسان نہیں تھا، بہت شراب پیتا تھا، اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ ایک رات وہ نشے کی حالت میں بار سے واپس آتا ہے اور اپنی بیوی کلیو سے کہتا ہے کہ اسے کھانا بنا کر دو۔ کلیو بھی 35 سال کی تھی اور اس وقت سو رہی تھی۔ جیمز اسے زبردستی بستر سے کھینچتا ہے اور چیختا ہے، کھانا بناؤ۔ کلیو سوپ بناتی ہے لیکن جیمز کو وہ ٹھنڈا لگتا ہے اور وہ سوپ کا پیالہ غصے میں دیوار پر دے مارتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ لکڑی کا چولہا بھی بند پڑا ہے اور وہ اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس پر ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ کلیو کو مارنے لگتا ہے، اسے گھسیٹتا ہے، دھمکاتا ہے۔ شور سے کلیو کا بیٹا جو 17 سال کا ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ وہ جیمز کا سوتیلا بیٹا ہے۔ وہ بیچ میں پڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیمز اس پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جلد ہی جیمز کلیو اور اس کے 3 بیٹیوں کو باورچی خانے میز پر بیٹھا دیتا ہے، ہاتھ میں بڑا کچن نائف لیے سب کو ڈرا رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک 22 رائفل نکالتا ہے اور اسے لہرا کر سب پر چیختا ہے۔ یہ شور سن کر کلیو کی ماں، جسے ہم نانی کہیں گے، وہ قریب ہی رہتی ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ نانی جو 55 سال کی ہے، جیمز سے بندوق چھیننے کی کوشش کرتی ہے۔ زور و آزمائی کے بعد وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور جب جیمز بندوق واپس لینے کی کوشش کرتا ہے تو نانی اسے سینے میں گولی مار دیتی ہے۔ اب جیمز مر چکا ہوتا ہے اور کلیو کہتی ہے اب کیا کریں، نانی کو جیل تو نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جیمز کی لاش کو کہیں دفن کر دیں گے اور یہ کام 17 سال کے بچے کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے۔ لاش دفن ہو جاتی ہے لیکن ایک اور مسئلہ ہے۔ جیمز کی ٹرک اب بھی گھر کے باہر کھڑی ہے۔ وہ اسے مقامی دریا تک لے جاتے ہیں تاکہ ایسا لگے جیسے جیمز گاڑی حادثے میں مارا گیا، لیکن جب وہ ٹرک کو دھکا دیتے ہیں تو وہ کیچڑ میں پھنس جاتا ہے۔ اب وہ واپس گھر جانا چاہتے ہیں لیکن گاڑی کی چابی اندر رہ جاتی ہے اور دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ایک جان پہچان والا وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور انہیں گھر چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ دوسری چابی لا کر گاڑی واپس لے سکیں۔ اگلے دن کلیو پولیس کو فون کرتی ہے اور جیمز کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرواتی ہے۔ پولیس اس کی گاڑی تلاش کر لیتے ہیں اور دریا میں جیمز کی لاش ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے لاش تو دفن ہو چکی ہے، کوئی شک نہیں کرتا۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں، سب خاموش ہیں، لیکن کلیو کو چین نہیں آتا۔ اسے لگتا ہے جیمز چاہے جتنا برا تھا لیکن اگر لاش نہ ملی تو اس کی باقاعدہ تدفین بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ ایک نئی پلان بنتی ہے۔ جسم دوبارہ نکال کر اسے دریا کے بل سے پھینک دیا جاتا ہے، لیکن نانی کو اچانک یاد آتا ہے کہ قتل میں استعمال ہونے والی بندوق اس کے نام پر رجسٹر ہے۔ اگر گولی جیمز کے جسم میں مل گئی تو پولیس اس تک پہنچ سکتی ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ گولی جسم سے نکالنی چاہیے۔ لاش کو کچن کی میز پر رکھا جاتا ہے۔ نانی چاقو سے سینہ چاک کر دیتی ہے، دل اور پھیپھڑے نکالتی ہے لیکن گولی نہیں ملتی۔ دل و پھیپھڑے کچرے میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ جیمز کی لاش کو گاڑی میں ڈال کر پل تک لے جاتی ہے اور اسے نیچے پھینکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن لاش کا پاؤں پل کے ڈھانچے میں پھنس جاتا ہے اور وہ الٹی لٹک جاتی ہے۔ اس دوران پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے۔ نانی اور کلیو بھاگ جاتے ہیں لیکن 17 سال کا بچہ وہ جلد ہی جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے، لیکن پولیس اسے پکڑ لیتی ہے۔ آخر میں کلیو، نانی اور 17 سال کا بچہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ کلیو کو جرم ثابت ہونے پر سزا ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ سارا واقعہ خود دفاع کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، اسے صرف 55 دن کی قید سنائی جاتی ہے۔